الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، ان کے اکثر پوشیدہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو صدقہ دینے کا حکم دے یا نیکی کرنے کا حکم دے یا لوگوں کو صلح کرانے کا حکم دے، اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرے تو عنقریب ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھر چکا ہے، اور اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اور بے شک جہنم کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ پہلے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو ناپسند فرماتا ہے، ان کے رویوں کو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہوتے تھے۔ اسی طرح آگے فرمایا، یہاں پر نیکی کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں، وہ ہیں صدقہ و خیرات کرنا، اس کا حکم دینا اللہ کو بڑا پسند ہے، اور نیکی کا حکم دینا یہ بھی پسند ہے، اور لوگوں میں صلح کروانا بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا اسے جسمانی نیکی کہا جاتا ہے، اور نیکی کا حکم دینا اسے روحانی نیکی کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں نیکیاں کرنی چاہیے۔ صدقے کے حوالے سے اکثر و بیشتر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ نامینیٹڈ جو صدقہ ہے اس سے ہٹ کر بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ کسی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے یا اس نے کوئی منت مانی ہو، اس سے ہٹ کر بھی اگر کوئی غریب، کوئی سفید پوش آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، یا آپ جانتے ہیں کہ فلاں شخص ہے، عیال دار ہے، بچے زیادہ ہیں، وہ اس مہنگائی کے دور میں بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہے، آپ ضرور اس کے مانگے بغیر اس کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ یہ اصل میں جو صدقہ ہوتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ روایات میں اسے بھی افضل صدقہ کہا ہے، اور یہ جسمانی نیکی ہوتی ہے۔ اور ایک روحانی نیکی ہے
کہ جیسے مثال دے رہا ہوں، یہاں پر بیٹھ کر میں آپ کو یہ چیزیں جو بتا رہا ہوں کہ صدقہ و خیرات کریں، میرے کہنے کے بعد اگر کوئی شخص اس پر عمل کر دیتا ہے تو یہ روحانی نیکی ہے۔ بے شک نیکی کی طرف رستہ دکھانے والے کو بھی ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جو شخص صلح کرواتا ہے لوگوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ اسے ضرر سے، نقصانات سے دور فرما دیتا ہے، پھر مشکلات اس شخص کے قریب نہیں آتی جو لوگوں کو یعنی جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا کوئی کلام اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس نے نیکی کا حکم دیا یا برائی سے روکا یا اللہ کا ذکر کیا۔ یہ تین کام ہیں، ایک نیکی کا حکم، برائی سے روکنا یا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر سے مفقود ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، یعنی برائی سے روکا نہیں جاتا۔ ہاں، اگر کوئی غریب مل جائے تو ہم چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس پر زور چلتا ہے، اس کو ہم ضرور روکتے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا کسی کے پاس کوئی پیسہ، کوئی بینک بیلنس ہو یا دو چار بندے سلام کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ناراض ہو جائے گا، یہ چار باتیں سنا دے گا۔ حالانکہ نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ اسلام ہمیں بتا رہا ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، آپ کا اس پہ بس چلتا ہے یا نہیں چلتا، آپ اسے نیکی کا حکم دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ اسی میں آپ سے راضی ہوگا۔ فرمایا جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد بھی وہ رسول کی مخالفت کرے، چونکہ منافقین کو انہوں نے، جو یہودی تھے، انہوں نے تورات میں، نصرانیوں نے، عیسائیوں نے انجیل میں بھی پڑھ رکھا تھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں موجود تھی، مشرکین مکہ کے سامنے بھی قرآن پاک کی آیات موجود تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کی چالوں کے بارے میں علم بھی ہو جاتا تھا، اور خود سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پوشیدہ باتوں سے پردے بھی اٹھائے کہ تم نے فلاں جگہ پر یہ کام کیا، فلاں جگہ پر یہ کام کیا۔ یہ ہدایت آنے کے بعد بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے چہرہ پھیرتے تھے، تو فرمایا ان کو پھر ہم اسی طرف پھیر دیں گے گویا کہ انہیں جہنم کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ رسول کو تو اللہ تعالیٰ متنبع فرما دیتا ہے۔ حضرت عباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے جب اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھا تھا، یہ جب گھر سے چلے تھے تو انہوں نے کچھ مال، دولت، زیور، سونا، یہ ایک جگہ پر محفوظ کیا تھا، اور اپنی بیوی سے یہ کہا تھا کہ اگر میں واپس آ گیا پھر تو یہاں سے نکال لوں گا، اگر واپس نہ آیا، یعنی اگر میں پکڑا گیا اور مارا گیا تو پھر یہ میرے بچوں میں تقسیم کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جب انہیں بیڑیوں میں پیش کیا گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حضور نے فرمایا کچھ ہے تمہارے پاس، کوئی فدیہ وغیرہ دے کر جان چھوٹ جائے؟ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو آپ فلاں جگہ پر محفوظ کر کے آئیں وہ آپ لے کے آئیں۔ تو حضرت عباس جان کے کہ جو کام میں نے ان کے سامنے نہیں کیا، انہیں پتہ ہے، یہ جانتے ہیں، انہیں خبر ہو چکی ہے، تو اب حضرت عباس کے مقدر میں ہدایت لکھی تھی، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ آپ کے چچا تھے، حضور کو تکلیف بھی تھی، لیکن خوشی کا عالم یہ تھا کہ آپ مسلمان ہو گئے۔ اور جن لوگوں کو، جن کے سامنے یعنی ابو جہل، اس کے سامنے جب کنکریوں نے، جو بے زبان تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا، مقدر میں ہدایت نہیں تھی، تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا۔ فرمایا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے پھیرتے ہیں خود کو، اپنے چہروں کو، ہم انہیں جہنم کی طرف پھیر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔